وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جناب صدر اجلاس، میرے انتہائی محترم بزرگ حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث اور محتوی دارالعلوم حقانیہ کوڑا کھٹک اور وفاق کے 40 سال سے زیادہ سے روح رواں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے فیوض میں دن دگنی رات چوگنی ترقیات عطا اور دیگر حضرات علماء کرام جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، اور وہ حضرات علماء کرام جو اس وقت میرے سامنے جن کا خوبصورت گلدستہ کھلا ہوا، ان سب کو میں اسلام کا تحیہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اس وقت میرے لیے اللہ جل جلالہ کی ان گنت اور بے شمار نعمتوں میں سے چند نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا شکر ادا کرتے ہوئے میں آپ کو بھی اس شکر میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ میں اس وقت ایک ایسے اجتماع سے مخاطب ہوں جو اس صوبہ پختونخوا کی اگر علمی اور دینی اعتبار سے کریم کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ مدارس دینیہ کے عظیم محتممین، اساتذہ کرام اور بہت سے شیوخ الحدیث کہ مجھے زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اس حیثیت میں حاصل ہو رہا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا خادم منتخب فرمایا۔ میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں کہ اس خدمت کے لیے انہوں نے میرا نام پیش کیا، اس خدمت کے لیے جس کا میں اپنے آپ کو سچی بات ہے کہ اہل نہیں سمجھا، لیکن بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی خدمت اپنی طلب کے بجائے بڑوں کی طرف سے سپرد کی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی دستگیری سے نوازتے ہیں۔ اسی امید پر میں نے یہ خدمت قبول کی ہے، اور آپ حضرات سے اس بات کی دعا کا خواہشگار ہوں کہ جن اکابر نے ہمارے لیے یہ عظیم صاحبان مہیا فرمایا، وفاق المدارس کی شکل میں جو عظیم صاحبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کے ذریعے مہیا فرمایا، اس کی حفاظت اور اس کی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت، اس کی خودداری کی حفاظت، اس کے معیار کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میرے رفقا کو توفیق خاص سے نوازیں، اپنے رضائے کامل کے مطابق مجھے
خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں آپ سب سے فرداً اس دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھ ناکارہ کو اس دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ اس عظیم ذمہ داری کے لیے میں تنہا یہ ذمہ داری ہرگز بھی انجام نہیں دے سکتا جب تک کہ اہل اور قابل رجال کار اور معاونین مجھے مہیا نہ ہوں۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفاق کو ایک ایسا ناظم اعلیٰ عطا فرمایا جس نے اپنی جوانی کا سارا زمانہ اس وفاق کے خدمت کے اندر خرچ کیا اور اکابر کے سائے میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ناظم اعلیٰ میری رفاقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں نے جن حضرات کو اپنا سرپرست مقرر کیا یا ان سے سرپرستی کی درخواست کی، انہوں نے میری اس درخواست کو محض اپنی شفقت کی بنا پر قبول فرمایا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے ہم نے درخواست کی کہ وہ وفاق المدارس عربیہ کی سرپرستی قبول فرمائیں۔ انہوں نے اپنے الطاف کریمانہ سے اس سرپرستی کو قبول فرمایا۔ میں ان کا تہہ دل سے اس پر شکر گزار ہوں۔ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب محترم جامعہ اشرفیہ لاہور اور وفاق کے ان افراد میں سے جن کے سائے میں الحمدللہ وفاق نے ترقی کی ہے، ان سے گزارش کی گئی، انہوں نے بھی قبول فرمایا۔ اور حضرت مولانا مفتی مختار الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کا خیر الحمدللہ روز بروز دنیا میں پھیل رہا ہے، ان سے درخواست کی، انہوں نے بھی قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزا دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ پھر یہ پچھلے شورا اور عمومی کے اجلاس میں یہ طے ہوا تھا کہ 2 کے بجائے 4 نائب صدر ہوں گے، تو ایک حضرت مولانا انوار اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سینئر نائب صدر کے طور پر پہلے ہی سے قبول فرما چکے تھے، اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا محمد سلیمان بن نوری صاحب کا اور حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب کا، حضرت مولانا سید یوسف صاحب کا، جنہوں نے یہ خدمت قبول فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو میرے بڑے بھائی ہیں، اگرچہ اس وقت وہ صاحب فراش ہیں، لیکن ہم نے ان سے بھی درخواست کی تھی کہ وہ سرپرستی قبول فرمائیں، تو الحمدللہ انہوں نے بھی قبول فرمائی۔ اور باوجود صاحب فراش ہونے کے ان کا دھیان، ان کے توجہات، ان کی دعائیں اس وقت وفاق پر مرکوز ہیں الحمدللہ۔ اور اسی طرح جن حضرات کو ارکان عاملہ میں نے مولانا حنیف جالندری صاحب نے باہم مشورے سے جن حضرات کو ارکان عاملہ کے طور پر ان سے درخواست کی کہ وہ ہماری مدد فرمائیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ایک بہترین رفیق بنایا۔ اور میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس موقع پر
سارے صوبہ خیبر پختونخوا سے جو پھیلا ہوا صوبہ ہے، اور جس میں جیسا پہلے کہا گیا کہ مدارس دینیہ کی تعداد سب سے زیادہ ہے، الحمدللہ آج اس کا بہترین نمائندہ اجتماع میرے سامنے موجود ہے، اور اسے دیکھ کر میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دنیا آخرت میں بہترین جزا دی۔ اس موقع پر جو باتیں کچھ عرض کرنے کا ارادہ تھا، ان میں سے بہت سی باتیں مجھ سے پہلے حضرت مولانا سعید یوسف صاحب نے اور دوسرے بزرگوں نے، اور پھر آخر میں مولانا محمد حنیف جالندری صاحب نے آپ حضرات سے تفصیل کے ساتھ کی ہیں، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ صبح 9 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے صبر و ضبط کا مزید امتحان لینا شاید مناسب نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے نافع بنائے۔ آمین۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ جتنے یہ مدارس دینیہ ہیں ہمارے وفاق کے زیر نگرانی جو مدارس کام کر رہے ہیں، ان کی تعداد ابھی مولانا حنیف جالندری صاحب نے بتائی 23,000 الحمدللہ تعداد ہے، اور اس میں 25 لاکھ طالب علم، طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور کن بزرگوں سے ہمارا رشتہ ہے، کہاں سے ہمارا آغاز ہوا، تو کوئی دوسرا جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہمارا نقطہ آغاز کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند۔ الحمدللہ ہم سب اس سے وابستہ ہیں، اسی کے خرشچین ہیں، اسی کے اکابر کی نقش قدم پر چلنے کے خواہش مند ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا رشتہ ان اکابر سے ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جو قطب الاقطاب، ان حضرات سے ہمارا رشتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ ہماری جو صلاح و فلاح کا راز مضمر ہے وہ اس بات میں ہے کہ ہم ان اکابر کے طریقہ کار پر، ان کے نقش قدم پر چلیں اور اپنا ہر وقت جائزہ لیتے رہیں کہ کیا واقعتاً ہم ان کے جانشین یا ان کے پیروکار اور خرشچین ہونے کے جو دعوے دار ہیں، یہ دعویٰ ہمارا درست ہے یا نہیں۔ لہذا دارالعلوم دیوبند کی جو خصوصیت تھی، جو دنیا میں، آج کی دنیا میں دوسری کہیں تعلیمی اداروں میں نظر نہیں آتی۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں گھومنے کا موقع عطا فرمایا۔ 6 بر اعظم میں نے دیکھے، مسلمان ممالک میں سے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں مجھے جا کر علماء کرام سے اور وہاں کے مدارس سے براہ راست ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوا، لیکن جب میں ان کا مقابلہ اور ان کا مقارنہ ان بزرگوں سے کرتا ہوں جن کی طرف الحمدللہ ہم منسوب ہیں، جن کے نام میں نے ابھی آپ کے سامنے لیے، جب ان کے ساتھ کرتا ہوں تو مجھے ایک بین فرق نظر آتا ہے۔ آپ کو اگر علم و تحقیق چاہیے، مقالہ نگاری چاہیے، تو بے شک اس کے لیے بہت سے ادارے دنیا میں موجود ہیں، اور خود میں نے دیکھے علم و تحقیق کے شناور دیکھے، لیکن اگر علم و تحقیق کے ساتھ اتباع سنت کا جذبہ اور نبی کریم
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی گزارنے کا جو جذبہ ہے جو یہاں پایا، ان بوریہ نشینوں میں پایا، ان بوریہ نشینوں میں جو پایا وہ میں نے کہیں دنیا میں نہیں دیکھی الا ماشاء اللہ۔ جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوتا ہے، حضرت مولانا محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے۔ جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال میرے دادا کی ولادت ہوئی، حضرت مولانا محمد یاسین سے۔ اور حضرت حکیم محمد مولانا کوئی سن بن جاتا ہے اور وہ سن تاریخ بن جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ کے لیے بھی نکالے مولانا خلیل صاحب تھانوی مدد العلوم نے، تو جب دارالعلوم کی دیوبند کی تاریخ نکالنے کے بعد آیا کہ ایسا جملہ نکالا جائے جس سے دارالعلوم کی تاریخ ولادت کہہ لو یا تاریخ آغاز کہہ لو، تو کیا نکلا؟ فارسی کا جملہ در مدرسہ خانقاہ دیدین، در مدرسہ خانقاہ دیدین۔ اب تو مشکل ہے، فارسی بھی ہمارے یہاں نہیں پڑھائی جاتی، اس وجہ سے لوگ فارسی کے جملوں سے بھی پوری طرح آشنا نہیں رہے، لیکن معنی اس کے یہ ہے کہ ہم نے مدرسے میں خانقاہ دیکھی، اور کسی نے یہ تبصرہ کیا تھا اور صحیح کیا تھا کہ دن کے وقت جا کر دیکھو تو یہ قال اللہ اور قال رسول کے پڑھانے اور پڑھنے میں مشغول ہے، اور رات کے وقت جا کر دیکھو تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑانے میں لگے۔ وہی بات جو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ایک نصرانیوں کے ایک ایلچی نے جا کر کہی تھی، جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کس قسم کے لوگ دیکھ کے آئے ہو، تو اس نے کہا کہ رہبان باللیل رکبان بالنہار، یہ رات کے وقت میں راہب ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور دن کے وقت بہترین شہ سوار ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اکابر کا یہ رنگ کہ ایک طرف علم اور تحقیق میں کیا بتاؤں آپ کو کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم سوانے اپنے بزرگوں کی سوانے سے بھی غافل ہوتے جاتے ہیں، اور میری گزارش ہے سارے مدارس سے کہ اپنے اکابر جتنے بھی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک، بلکہ بعد کے اکابر تک، ہر ایک کی سوالیں ہر طالب علم کو، ہر استاد کو بااستیعاب پڑھنی چاہیے، تاکہ اس کا مزاج پیدا ہو کہ ہمارے اکابر کا مزاج کیا ہے۔ تو وہ حضرت میں حضرت کا ذکر کر رہا تھا کہ الحمدللہ اس کے بعد ہم نے حضرت شیخ العلم کی زیارت نہیں کی، ہم نے حضرت شاہ صاحب کی زیارت نہیں کی، ہم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نہیں کی، ہم نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نہیں کی، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے براہ راست فیضیاب سردار کی زیارت عمرہ گاہ آپ سب کو کرا دی ہے۔ براہ راست فیض پانے والے جنہوں نے براہ راست حضرت شیخ العلم سے پڑھا، میرے والد براہ راست حضرت شیخ العلم کی شاگرد تھے، اور پہلی بیعت حضرت شیخ العلم سے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص، حضرت مولانا شمس الرحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مدنی کے سے استفادہ کیا، حضرت فراغت میں اور کیا حاصل کی، ان کے شاگرد میرے استاد حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت مدنی کے شاگرد، ان کی ہدایت کرا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو میرے والد ماجد
حضرت مولانا مفتی مرکزی صاحب رضوان فرمایا کرتے تھے، اور بات تو وہ حضرت تھانوی کے نقل کرتے تھے لیکن اپنے اوپر منطبق فرماتے تھے کہ بھائی آدمی تو ہم بھی نہیں بنے، آدمی تو ہم بھی نہیں بنے، لیکن اللہ نے آدمی دکھا دیے، اللہ نے آدمی دکھا دیے، لہذا کوئی بیل آ کر ہمیں یہ روکا نہیں دے سکتا کہ آؤ مجھے آدمی مان لو، کیونکہ ہم نے حقیقت آدمی دیکھی، کوئی بیل آ کے ہمیں روکا نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہم جب بننا چاہیں گے تو آدمی بن جائیں گے، کیونکہ ہم نے آدمی دیکھے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے خود ہمارے لیے نعمت ہے، وہ ان کی بات تو تواضعاً تھی، ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کو دیکھا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، صرف ایک بات اس موقع پر کرنا چاہتا ہوں، بہت دیر ہو چکی ہے، کہ ہمیں اپنے اس مزاج کو اور اپنے اس معیار تعلیم کو اور اس معیار عمل کو اگر ہم نے برقرار رکھا، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ان مدارس کو ختم نہیں کر سکتی، کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ ہم کیسے گئے گزرے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جن بزرگوں کے ہم نے جوتے اٹھائے، ان بزرگوں کا یہ فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حق کے بارے میں کبھی کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، کبھی کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے جملہ پہلے کہا تھا، آج پھر دوہراتا ہوں، ہم دشمن کسی کے نہیں ہیں، ہم دشمن کسی کے نہیں ہیں، اور نہ ہم مداحن ہیں، نہ کسی کے دشمنی ہے اور نہ مداحنت ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی شخص حق لے کر آتا ہے تو ہم اس کی تائید کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ہمیں باطل پر چلنے پر مجبور کرے تو ہم اپنی تمام ناتوانیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ انشاءاللہ کریں گے، مرتے دم تک کریں گے اپنے، لیکن بشرطے کہ ہم اپنے اکابر کے مزاج و مذاق کو سمجھ کر اپنے مدارس کو اس کے مطابق چلائیں۔ آج ہمیں اپنے طرز عمل پر مدارس جس منہج پر چل رہے ہیں ان سب پر خود تنقیدی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، آیا ہم اکابر کا جن کا ہم نام لینا ہے، ان کے طریقے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، اتباع سنت کا اہتمام ہے یا نہیں، مدارس میں طلبہ کو نماز باجماعت کا اہتمام کرایا جا رہا ہے یا نہیں کرایا جا رہا، ان کو جھوٹ سے، غیبت سے، گناہوں سے، بد نظری سے، موبائل کے غلط استعمال سے ان کو روکا جا رہا ہے یا نہیں روکا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں، اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، کوئی ہمیں جنگ پسند کہے، کوئی ہمیں دقیانوسی کہے، کوئی ہمیں یہ کہے کہ ان کو دنیا کی خبر نہیں ہے، یہ سارے تانے، سارے اعتراضات ہمارے گلے کا ہار ہیں۔